دیکھیے، ایک تو انسان وہ ہے جس کے دل اس بات کو اچھی طرح جان چکا ہے کہ اس دنیا میں جو ہوتا ہے وہ اس دنیا کے پیدا کرنے اور چلانے والے ملک الملوک احکم الحاکمین رب العالمین کے منصوبوں سے ہوتا ہے، اس کی پلاننگ سے ہوتا ہے، اس کے اشاروں سے ہوتا ہے، اس کے بنائے ہوئے ایک نظام کے تحت ہوتا ہے۔ جب انسان کو اس بات کا ادراک اور یقین حاصل ہو جاتا ہے تو حالات انفرادی یا اجتماعی جتنے بھی چاہیں خراب ہوں، انسان کے قلبی اور نفسیاتی کیفیت میں گھبراہٹ نہیں پیدا ہو، سوالات نہیں پیدا ہو، اندیشے نہیں پیدا ہو، حیرانی اور پریشانی نہیں پیدا ہو، فرسٹریشن نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ اس کو تو اطمینان ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میرا رب کر رہا ہے، اور میرا رب جو ہے نہ بے رحم ہے، نہ میرا رب بے خبر ہے، نہ میرا رب بے بس ہے۔ میرا رب جو کرتا ہے اس کے پیچھے زبردست حکمت ہوتی ہے، انصاف ہوتا ہے۔ تو ایسا انسان جس کے دل میں یہ چیز بیٹھ جائے اور ہر وقت اس کو یاد رہے، مستحضر رہے، پل بھر کے لیے اس کو اس حقیقت کی طرف سے غفلت نہ ہو، اس کی نفسیاتی اور قلبی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ بے شک حالات کو درست کرنے کی تدبیریں کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کو اپنے لیے اللہ کا حکم بھی سمجھتا ہے، لیکن پھر بھی جب تک کہ حالات بہتر نہ ہو وہ پریشان نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی دولت ہے دوستو، بہت عجیب و غریب قسم کی یہ ایک قلبی اور ذہنی کیفیت ہے، اور آج دنیا کی اکثریت اور ہماری اکثریت اس قلبی دولت سے محروم ہے۔ اسی قلبی اور دولت کے نتیجے میں یہ جو دل کی کیفیت ہے، اسی کے نتیجے میں جو دل کی پرسکون کیفیت ہوتی ہے نا، اسی کو سکینت بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کے حالات کے بارے میں عرض کروں، کس قدر پریشان ہے دنیا، اللہ۔ اور ایک تو ہے جسمانی تکلیفیں اور پریشانیاں، لیکن ان جسمانی تکلیفوں اور پریشانیوں سے کہیں زیادہ بڑے خطرناک اور تکلیف دہ درجے کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ ذہنی ہوتی ہے۔ اب آج کل کی جو پریشانیاں ہیں، اس وقت ہم گھروں میں بند ہیں، کاروبار بند ہیں، اور کتنی مشکلات ہیں۔ مریضوں کا علاج مشکل ہو گیا، میت کی تدفین مشکل ہو گئی، نماز جنازہ مشکل ہو گئی، میت کا غسل مشکل ہو گیا۔ یہ جو حالات ہیں، اور ان حالات سے جو بہت ہی کم سمجھ لوگ کس طرح کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو واقعی ہر انسان کو پریشان کر دے۔ لیکن انہی انسانوں کے بیچ میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، یقیناً ہوں گے، کہ جو ان پریشانیوں کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں، مگر ان کا دل اس بارے میں چونکہ یقین رکھتا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ اللہ کے اشارے اور مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو یہ سب کرنے دے رہا ہے، میرا اشارہ سمجھیے گا، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ لوگوں کو بیماریاں پھیلانے کی قدرت دے رہا ہے، تو اللہ تو قدرت دے رہا ہے، اس کے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتے تھے یہ لوگ۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ یہ جو قدرت دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میرے اللہ اس کے پیچھے اس کی کوئی پلاننگ ہے، اور میں راضی ہوں اپنے اللہ کے فیصلے کے سامنے سر جھکاتا، اعتراض نہیں کرتا، پریشان نہیں ہوتا، شک میں مبتلا نہیں ہوتا، ذہنی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا۔ میں ہمت اور بہادری اور صبر و انتظار کے ساتھ حالات کا مقابلہ کروں گا۔ تو یہ جو ایسے لوگ ہیں جو اس وقت بھی اندر سے مطمئن ہیں۔ بہت سے لوگ، ایک بہت اہم بات یاد آ گئی ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آج کے خاص ہدیے کے طور۔ بہت سے لوگ اللہ والوں کے بارے میں جو صلحائے امت، ان کے بارے میں ان کے ذہن میں یہ اشکال آتا ہے کہ یار یہ لوگ بالکل تحریکیں نہیں چلاتے اور فلاں حکومت اور پارٹی کے خلاف نکل کر میدان میں جدوجہد نہیں کرتے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی احساس ہی نہیں ہے، کوئی درد ہی نہیں ہے، ان میں ہمت نہیں ہے، ان میں بالکل عوامی پریشانیوں کا کوئی احساس اور ان کے دور کرنے کا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ضرور بدگمانی خدا نخواستہ کر سکتے ہیں ان اللہ والوں کے ساتھ جن کو انہوں نے قریب سے نہیں دیکھا، جو ان کی دل کی کیفیت کو، دل کے غم کو، ان کی فکر مندیوں کو، ان کی بے چینی اور اضطراب کو بالکل نہیں دیکھ پائے قریب سے، تو ان کے ذہن میں اچھے گمان نہیں آتا۔ لیکن جو لوگ ایسے بندوں کو قریب سے دیکھتے ہیں وہ حیران رہ جاتے ہیں اس بات کو دیکھ کر کہ ان کے دل میں جو درد ہے، ان کو جو غم ہے، ان کو جو فکر ہے، اس سب کو یہ کیسے ضبط کیے بیٹھے، یہ ان کا یہ جذبات ایک ابال کی شکل میں باہر کیوں نہیں آتے؟ بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی موجوں میں کوئی اضطراب ہی نہیں، ان کے اندر کوئی فکر مندی ہی نہیں۔ جو لوگ ان کو قریب سے دیکھتے ہیں وہ واقعی حیران رہتے ہیں۔ میں یہ اگر گواہی دوں تو میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ گواہی
یہاں سے لے کر روز محشر تک دینے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ پاتا ہوں کہ ایسے کچھ بندوں کو جن کو میں نے قریب سے دیکھا ہے، اللہ اکبر، وہ لوگ ہم جیسے لوگ جو بہت کچھ باہری دنیا میں کہتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، ان کے مقابلے میں ان کے دلوں میں جو درد، ان کے مقابلے میں جو غم، ان کے مقابلے میں جو اندر کا کہ جذبات وقتاً فوقتاً سامنے آتے تھے تو دیکھ کر حیرانی بھی ہوتی تھی، رش بھی آتا تھا۔ وہ حضرات جانتے ہیں کہ کب کس وقت ان جذبات کے اظہار کا وقت ہے، اور وہ جذبات رہتے ہیں، تمنائیں رہتی ہیں، مگر اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فی الحال اللہ کی مرضی وہی ہے، تو انتظار کریں آنے والی لمحوں کا جب اللہ کا اشارہ کچھ اور ہو سکتا ہے کہ میری یہ بات بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں اپنے ذہنوں میں زیادہ الجھن نہ پیدا کریں، بس اللہ تعالیٰ سے صحیح قلبی کیفیت مانگتے رہیں۔ اتنی مختصر دعا مانگنے میں تو کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہو کہ اللہ میرے دل و دماغ کی جو کیفیت ہونی چاہیے، ان پریشان کن حالات کے درمیان بھی اللہ میرے قلب و دماغ کو وہ کیفیت عطا کر دے، اور جو نہیں ہونی چاہیے کیفیت، اس کیفیت سے میرے قلب و دماغ کو بچا لے۔ اتنی دعا مانگنے میں تو کسی کو بھی اختلاف نہیں۔ تو یہ جو ایمان کی طاقت ہے اور عمل صالح کی طاقت، اس سے دل کے اندر ایک بشارت محسوس ہوتی رہتی ہے سخت پریشانیوں کے بیچ میں، اور یہ ہے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، بشرا، خوشخبری، ایک عجیب قلبی کیفیت۔ جب اللہ تعالیٰ نے بدر میں فرشتے اتارے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں اتاری اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب بات فرمائی، فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ اگر یہ فرشتے نہ اترتے تو تم کو فتح نہ ہوتی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ تو ہم نے فرشتوں کو اس لیے اتارا کہ تمہارے دلوں کو ایک سکینت اور اطمینان کی کیفیت حاصل ہے۔ آپ اکثر اماموں سے نماز میں وہ آیت سنتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہ جو لوگ اس حقیقت کو مان لو، جان لیتے ہیں، اقرار کر لیتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس کے تقاضوں پر جم جاتے ہیں، ثم استقاموا، ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں۔ کیوں اترتے ہیں؟ ان کے دل کو خوف اور غم کی کیفیت سے بالکل محفوظ رکھنے کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ تو یہ جو دل کی کیفیت ہے نا، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے یہاں، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ۔ میں کیسے بتاؤں آپ کو کہ جو حضرات بعض وقت کھل کر میدان میں آ کر ظالم طاقتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، وہ اپنی تنہائیوں میں کتنے لمبے لمبے سجدے کر کے اور کتنے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اس ظلم کے خاتمے اور انصاف کے نظام کے قیام کی دعائیں کرتے ہیں، اور کتنی کسک، کتنی چوٹ، کتنی فکر مندی ان کے دل پر ہوتی ہے، یہ تو ان کے بہت قریبی لوگ جانتے ہیں۔ ان کو چونکہ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اس لیے وہ اظہار کرنا غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہر چیز کے اظہار کا وقت ہوتا ہے، وہ بے وقت دکھانے کے لیے اپنی شجاعت کو، اپنی بہادری کو کا سکہ جمانے کے لیے وہ ایک لفظ نہیں بولتے، وہ بے نیاز ہوتے ہیں، وہ باہما ہونے کے ساتھ بے ہما بھی ہوتے ہیں۔ انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا دل اللہ کی طرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ تو اشارہ ہو رہا ہے کہ جس دور میں تکوینی نظام کے تحت دنیا کی کچھ قوموں پر، کچھ خطوں پر، کچھ لوگوں پر جنگوں کے ذریعے آنے والی مصیبتوں کا عذاب مسلط کر دیا جائے گا، اسی دور میں ایمان اور عمل صالح والے لوگ بالکل اطمینان کی زندگی گزار رہے ہوں۔ اطمینان کا مطلب عیاشی نہیں کر رہے ہوں میں کس طرح ان کو اللہ کی منشا کو آپ تک پہنچاؤں، نہیں، عیاشی نہیں کر رہے ہوں گے، وہ وقت کے تقاضے کے مطابق اللہ کے احکام پر عمل کر رہے ہوں۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی خوف اور گھبراہٹ نہیں۔ یہ وہ لوگوں کو کیفیت نصیب ہوگی جن کے دل کو ایمان کی حقیقت نصیب، اور المؤمنین الذین یعملون الصالحات، جن کو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ نصیب۔ اعمال صالحہ میں سب سے اونچا درجہ عبادات، جن کا اللہ سے تعلق عبادات والا، دعا، مناجات، ذکر، محبت، خشیت والا، جن کو اللہ تعالیٰ سے انس ہو جاتا ہے، اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، جن کو آخرت کی فکر ہو جاتی ہے، تو پھر ان کی عبادات بھی اچھی ہے، ان کے اخلاق بھی اچھے، ان کا رہنے سہنے کا، بولنے کا، چلنے پھرنے کا، کھانے پینے کا انداز بھی اچھا، ان کا اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلق بھی بہت ہی خوشگوار۔
رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، اپنی مسجد کے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے علماء کے ساتھ، اپنے صالحین کے ساتھ، اپنی پڑوسی قوموں کے ساتھ بہت اچھا تعلق ان کا، اور ان کے معاملات بھی پاک صاف ہیں۔ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ جب کسی انسان کو اچھی قلبی کیفیت نصیب ہو جائے، مضبوط یقین و ایمان اس بات پر کہ جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور جس کی مرضی سے، جس اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، وہ بے خبر نہیں ہے، وہ بے رحم نہیں ہے، وہ بے بس بھی نہیں ہے، وہ دانا و بینا ہے، وہ مہربان ہے۔ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی نعمتوں کا دینا اس کا منصوبہ ہوتا ہے۔ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور جن کی دل کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے وہ سراپا عمل صالح ہو جاتا ہے۔ ان کے چہروں پہ تازگی، ہونٹوں پہ مسکراہٹ، اخلاق میں نرمی، مزاج میں تواضع اور خدمت گزاری، اور کیسی صفات پیدا ہوتی ہیں، سخاوت، ہمدردی، یہ سب چیزیں مل کر عمل صالح۔ آج ہمارے معاشرے میں کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ اگر پوری تشریح نہ کی جائے اور صرف اعمال کا لفظ بولا جائے تو ہمارا ذہن دو ایک اعمال کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور چونکہ ہم وہ اعمال بظاہر اپنے کو کرتا ہوا پاتے ہیں تو ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم عمل صالح والے لوگ ہیں۔ اصل میں عمل صالح یہ زندگی کے وہ تمام پہلو جن کی طرف میں نے ابھی اشارے کیے، ان سب کا رخ ٹھیک ہو جائے، ہمارے معاملات پاک صاف ہوں، ہمارے دل کے جذبات اچھے ہوں، ہماری تمنائیں اچھی ہوں، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہمارا بیہیویئر اچھا ہو، بڑوں کے ساتھ جو برتاؤ ہونا چاہیے ہمیشہ وہی برتاؤ، چھوٹوں کے ساتھ جو برتاؤ ہونا چاہیے ہمیشہ وہی ہو، شوہر کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ، بھائی کا بھائی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ، اور بہن کا بھائیوں کے ساتھ، وغیرہ وغیرہ، جس طرح کا برتاؤ ہونا چاہیے نا وہ برتاؤ ہو۔ یہ سب مل کر عمل صالح ہو۔ تو جن لوگوں نے محنت کی، کوشش کی، سیکھا انہوں نے، اور سب سے زیادہ توجہ اس پر کی، یہ ڈگری لے لیں، وہ ڈگری لے لیں، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ اور اس سے پہلے اور اس سے زیادہ جن کی توجہ اس پر رہتی ہے کہ میرا ایمان بنتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے، اور میرے اعمال میں صلاح اور حسن و جمال آتا چلا جائے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خوشخبری سناؤ کہ تم کو تو ایسا اجر ملے گا جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ جب تک دنیا میں رہو گے تب بھی تم ایک اچھی قلبی کیفیت کے ساتھ رہو گے، اور جب دنیا سے تم جاؤ گے بھی تو وہ بھی تم وہاں جو جاؤ گے تو شاندار، خوبصورت تم کو بدلہ ملے گا تمہارے ایمان اور عمل صالح کا، تو تم تو ہر جگہ کامیاب ہو، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس سیریز کے آگے کی ویڈیو آپ مس نہ کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔